ناظرین السلام علیکم دوستو، پاکستان پاک دھرتی، سہنی دھرتی، مسلمانوں کی محنت، دعا اور خون سے لکھی گئی ایک تاریخ، ہزاروں جانوں کے نذرانے، لاکھوں قربانیوں اور پھر بنی ایک نئی تصویر۔ ناظرین، اس نقشے کے پیچھے ایک بڑی کہانی، ایک دردناک تاریخ موجود ہے۔ اس نقشے کو پانے کے لیے پہلی بار سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبند، پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی سب ایک ہوئے، سب اکٹھے ہوئے اور سب ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے۔ ناظرین، اس خطے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں یعنی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، غزوہ ہند کے لیے بھی اسی خطے کے باسیوں کا لشکر روانہ ہوگا۔ یہ سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات بھی موجود ہیں۔ مثلا سکھ یاتری ہوں یا ہندو، سب کے مقدس مقامات اس پاک دھرتی میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان مطلب لا الہ الا اللہ، مذہب اسلام، رہنے والے باسی مسلمان۔ ناظرین، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، پہاڑ، دریا، میدان، جنگلات، گلیشیئرز، ڈیم، قدرتی حسن ایک طرف، 4 صوبے، ہر صوبے کی اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ، انعامات ہی انعامات، سب اللہ کا انعام، سب اللہ کے احسانات۔ ناظرین، دنیا کی سب سے اونچی پارک ہو، سب سے بڑا نہری نظام ہو، سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ ہو یا ٹورسٹ سسٹم ہو، دنیا کے خوبصورت مقامات ہوں، دنیا کے بلند و بالا پہاڑ، یہ سب پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے اور ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا اسلامی ملک۔ 28 مئی یوم تکبیر۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا جب پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ ناظرین، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ فلسطین، شام، مصر اور تمام ممالک کی نظریں پاکستان پر۔ ناظرین، پاکستان OIC اسلامی ممالک کے اتحاد کی تنظیم کا سربراہ بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس دنیا کے گرم پانی کی سب سے گہری بندرگاہ بھی موجود ہے، جسے گوادر بندرگاہ کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک یورپین رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگر مستقبل میں لڑائی ہوئی تو وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے ہوگی۔ گوادر پورٹ گہرے اور گرم پانی کی دنیا کی بڑی بندرگاہ ہے اور یہ عرب ممالک کے لیے تجارت کا بہترین راستہ ہے۔ عرب ممالک دنیا میں تیل اور انرجی ریسورسز کی وجہ سے چھائے ہوئے ہیں۔ یہ بندرگاہ ان کی تجارت کے لیے بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، یہ بندرگاہ پوری دنیا کو آپس میں ملا سکتی ہے اور پوری دنیا کی تجارت کا مرکز بن سکتی ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور دوسرے ممالک کو آپس میں ملاتا ہے۔ روس، افغانستان، چائنا گرم پانی کے لیے پاکستان کے محتاج ہیں اور گوادر بندرگاہ ان تمام ممالک کے لیے تجارت کا بہترین راستہ ہے۔ یہ بندرگاہ دنیا کو آپس میں ملا سکتی ہے اور پاکستان دنیا کے لیے تجارت کا بہترین مرکز بن سکتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو کاربنز یعنی کوئلے کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر اس کا 2% بھی یوز کیا جائے تو پاکستان 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، جسے پاکستان 40 سال تک یوز کر سکتا ہے۔ دوستو، دنیا کے مختلف ممالک، چین، امریکہ، بھارت اپنی بجلی کی کافی ضروریات کوئلے سے پوری کرتے ہیں۔ چین اپنی 50% بجلی کوئلے سے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بھارت، امریکہ اپنی 50% سے زائد کی بجلی کی ضرورت کو کوئلے سے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئلہ سستی بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے، لیکن افسوس ہم صرف اپنی ٹوٹل بجلی کا 9% کوئلے سے حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان دنیا میں دانہ پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کا زرعی نظام روس سے 30 گنا بڑا ہے۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ پاکستان دودھ کی پیداوار میں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آم کی پیداوار میں پاکستان 6، کھجور کی پیداوار میں 4۔ اسی طرح گندم، چینی، کپاس اور باقی اجناس کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر پاکستان جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرے تو پاکستان ایشیا کی خوراک کو پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس دنیا کا بڑا پہاڑی سلسلہ موجود ہے، جن پر سارا سال برف رہتی ہے اور وہ سارا سال پگھلتی رہتی ہے۔ دریائے سندھ، جو کہ پاکستان میں لمبائی کی طرف بہتا ہے، اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بے شمار ڈیمز بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی ذخیرہ کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔
کٹزارا ڈیم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بن سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس 5 بڑے دریا اور مختلف چھوٹے بڑے ڈیمز موجود ہیں، لیکن افسوس پاکستان نہری نظام سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ٹیوب ویلز پر انحصار کرتا ہے، اور پاکستان میں کل تقریباً 10 لاکھ ٹیوب ویل موجود ہیں، اور ان ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی کمی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی بے شمار مقامات اور بے شمار مواقع موجود ہیں جو کہ پاکستان کی بجلی کی کل ضرورت کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی کل ضرورت 18,000 میگا واٹ ہے، اور اگر پاکستان صرف ہوا کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرے تو پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ کی بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں شمسی توانائی کے بھی لاکھوں مواقع موجود ہیں، لاکھوں مقامات موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا سمندر کے ساحل پر ٹکرانے والی لہروں سے بھی بجلی پیدا کرتی ہے، اور پاکستان میں اس طرح بجلی پیدا کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ پاکستان 9 ارب بیرل معلوم تیل کے ذخائر رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان معلوم 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کے ذخائر رکھتا ہے۔ پاکستان دنیا میں ماربل اور گرینائٹ کے ذخائر رکھنے والا چھٹا بڑا ملک ہے۔ یہاں 10 سے زائد اقسام کا ماربل پایا جاتا ہے، اور یہ ہماری برآمدات کو بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان میں معدنی نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ کھیوڑا دنیا کی سب سے بڑی کان ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کالا باغ، ہزارہ اور بلوچستان میں لوہے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ دوستو، پاکستان کے پاس یورینیم کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ دھات ایٹمی ہتھیار اور انرجی پیدا کرنے کے کام آتی ہے۔ پاکستان نہ صرف یورینیم کو یوز کر کے اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ اپنی تمام انرجی ریسورسز میں سے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جو ملک ایٹمی ہتھیار رکھتا ہو اس ملک میں انرجی کرائسس نہ سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ وہ ملک اپنی انرجی کی ضروریات کو اپنی ایٹمی طاقت سے ہی پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان میں دنیا کا بہترین کپڑا، دنیا کی سب سے قدیم تہذیب موہنجو دڑو اور دنیا کا 9واں بڑا صحرا موجود ہے۔ دنیا کی اونچی ترین چوٹیاں K2 اور ناگا پربت بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں بے شمار سیاحی مقامات موجود ہیں۔ سوات، کالام، گلگت بلتستان، کشمیر، مظفر آباد۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار سیاحی مقامات موجود ہیں جس سے پاکستان ہزاروں ڈالرز میں ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان 60% پہاڑی اور 42% میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں 10% صحرا اور 32% میدان موجود ہیں۔ سندھ کا میدان، تھر کا ریگستان اور ہمالیہ کا جہان، یہ سب ملتے ہیں تو بنتا ہے پاکستان۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان میں بے شمار جنگلات موجود ہیں۔ چھنگا منگا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ضلع چاغی میں ریکوڈک کے مقام پر سونے، تانبے اور چاندی کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن افسوس انہیں نکالا نہیں جاتا، اور یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی کی سہولیات بھی موجود نہیں۔ ناظرین، جہاں ایک طرف قدرتی حسن سے مالا مال تو دوسری طرف یہاں کے باسی بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ خوبصورت، محبت سے بھرے، جفاکش اور وطن کی محبت میں سرشار 4 صوبے، ہر صوبے کی اپنی ثقافت، لیکن سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دوستو، چاہے سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو یا گلگت بلتستان، دوستو سب ہی محنتی، جفاکش اور وطن کی محبت میں سرشار ہیں۔ سب دن رات اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کی ایک عظیم معاشی طاقت بن کر ابھرے گا۔ ناظرین، خوبصورتی، محبت، اللہ کے انعامات وطن عزیز پر، لیکن اس کے باوجود وطن عزیز کی خوشیاں ماند ہیں۔ نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان، وہی میدان، وہی کھیت، وہی کھلیان، لیکن پھر بھی وطن کی خوشیاں ماند ہیں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، سب کچھ وہی، پھر شاید رہنے والے باسی بدل گئے۔ نہ جانے پاکستان بدل گیا یا پاکستانی۔ شور و غل، نفرتیں، فساد، اموات، دہشت گردی، کرپشن، غربت، عزتوں کی پامالی، خود غرضی، پتہ نہیں کیا ہو گیا وطن عزیز کو۔ یہاں ہر شخص مسلمان ہے، ہر بندہ مسلمان ہے۔ ہم اسلام کو بھی ماننے والے ہیں، مگر نہ جانے کیا کوتاہی ہو گئی۔ ہر بندہ جنت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر فرقہ جنتی ہے، نہ جانے دنیا جہنم کیوں ہے۔ دوستو، کیا اس سب کے ہم پاکستانی ذمہ دار ہیں یا پھر کرۂ ارض پاکستان؟ اس سب کا جواب کس کے پاس ہے؟
اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔